بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، جسمه مقدس معظم مطهر منور في البيت والحرم، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأرشهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. حضرات گرامی پر ملت، اس مبارک اور بابرکت تمام بارگاہ میں آپ کی خدمت میں آج کے شعبہ کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے الرحمن علم القرآن. بے شک رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان. پھر اس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس نے یہ قوت دی کہ وہ بیان کرے. ظاہر ہے کہ آیت پہلے قرآن کے تعلیم کی بات کر رہی، پھر انسان پیدا ہوا اور پھر اس نے بیان کیا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے اور وہ جب پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ بیان کرتا ہے. تو یہ کون انسان ہے کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا؟ اس کا ہمیں پتہ لگانا ہے. دیکھیے ہماری آپ کی گفتگو قرآن سے الگ نہیں ہے. اہل بیت کا تذکرہ، آل محمد کی شان قرآن کے ایک حرف میں ہے، ایک لفظ میں ہے، قرآن کے نقطے میں. تو یہ کون شخص ہے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہے، پھر پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد ہی اس نے قرآن کو بیان کیا؟ کوئی ہے اس سرزمین دھرتی پر؟ مجھے بتائیں. سارے حافظین، سارے مفسرین، سارے قرآن پڑھنے والے، سارے قرأت کرنے والے، سارے قاری قرآن، کون ہے وہ کہ جس نے پڑھا ہے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد فوراً وہ سنا رہا ہے؟ دیکھیے آپ بزرگ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک لفظ ہے قرأت
اس کے معنی ہیں پڑھنے کے. دوسرا لفظ ہے قاری، اس کے معنی ہیں قرآن پڑھنے والا. تیسرا لفظ ہے قرآن، جس کے معنی ہیں پڑھا ہوا. تو آپ مجھے بتائیں قرآن 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 کہتے ہیں تو اس قرآن کو کس نے پڑھا ہے؟ یہ قرآن جو قرآن ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، تو یہ کس نے پڑھا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے قرآن کہا گیا؟ تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ 13 رجب کے بعد جب رسول خانہ کعبہ پہ آئے اور آنے کے بعد ایک بچے کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد پوچھا علی کچھ سناؤ. ادھر سے جواب آیا کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ صلوات پڑھیے یہ بات ہمیں دعوے میں اس پوری سرزمین پر، پورے اتہاس، پوری تاریخ میں صرف اس مقام پہ ملتی ہے کہ خاتم النبیین کہہ رہا ہے ایک بچے سے کہ کچھ سناؤ. ابھی 3 دن کے ہیں اور 30 دن کا انسان کہہ رہا ہے کچھ سناؤ، اور 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے کیا سناؤں گا؟ آپ توجہ کریں، آپ بتائیں کیا سناؤں؟ توریت، زبور، انجیل، زبور الاولین، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن، کیا سناؤں؟ بس ایک مرتبہ توریت سنانی شروع کی، نبی نے پیشانی چومی اور کہا تم ایسے توریت پڑھ رہے ہو جیسے موسیٰ نہ پڑھ سکے. بھائی میرے ساتھ رہیے، ایسے پڑھ رہے ہو جیسے موسیٰ نہ پڑھ سکے. ایک مرتبہ زبور سنانی شروع کی، پیشانی چوم کر کہا ایسی پڑھی جیسی داؤد نہ پڑھ سکے. انجیل پڑھی، پیشانی چوم کر کہا ایسے پڑھی جیسی عیسیٰ نہ پڑھ سکے. تو ایک مرتبہ جب قرآن پڑھا تو آپ کیا کہیں؟ بھائی اب تک تو کہتے رہے نا ایسی پڑھی جیسی داؤد نہ پڑھ سکے، جیسی عیسیٰ نہ پڑھ سکے، جیسی موسیٰ نہ پڑھ. اب جو قرآن پڑھا تو آپ کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ اب نبی نے لفظ بدلی اور یہ کہا قرآن ایسے پڑھ رہے جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ محمد قرآن ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. دیکھیے میں ان بزرگوں کی ہتھیلیوں پہ یہ بات رکھتا ہوں کہ نبی اگر قرآن سناتے تو کون کہتا یہ قرآن ہے؟ دیکھیے ہم ایک لفظ کہتے ہیں علی کے لیے کہ یہ قرآن کو قرآن ثابت کرنے والے ہیں، قرآن کے گواہ ہیں، قرآن کے محافظ ہیں، ہے نا. نبی پورے مکے کے لوگوں میں بتاتے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تائید کون کرتا؟ تصدیق کون کرتا؟ کون بتاتا؟ بھائی میرے ساتھ ساتھ رہیے. کون بتاتا، کون کہتا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو اب ضرورت اس بات کی تصدیق قرآن کرنے والا کوئی ہو اور کوئی تصدیق قرآن کرنے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کرنے والا ہو. اب یہ علی کے لیے گولڈن چانس ہے کہ اس کے ہاتھ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے. یہ میرے مولا کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن اس کے سامنے سنا رہے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے. اور قرآن سنا دیا. اب ہوا القرآن پڑھا ہوا. دیکھیے دو لفظ ہے قرآن کے لیے، القرآن
الکتاب، قرآن پڑھا ہوا، اور کتاب کے معنی ہیں لکھا ہوا یا لکھی ہوئی، میں دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو پڑھا کس نے؟ علی نے۔ لکھا کس نے؟ بھائی جس نے پڑھا ہے اس نے لکھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ لوح محفوظ پر صحف اولا، صحف ابراہیم، ورق الاولا اور تورات، زبور، انجیل تمام صحیفے لکھے ہوئے ہیں۔ کس نے لکھا؟ تفسیروں میں ہم نے پڑھا ایک نور کا قلم، اور وہ نور کا قلم ایک نورانی ہاتھ میں۔ آپ مجھے بتائیں وہ نورانی قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ ہاتھ ہے کس کا؟ خدا تو کہہ رہا میں ہاتھ رکھتا نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے میں ہاتھ رکھتا نہیں۔ تو پھر یہ نورانی قلم نور کے کس ہاتھ میں ہے؟ وہ ہاتھ کون ہے؟ پروردگار بتا۔ کہا میں ہاتھ تو رکھتا نہیں، میں آنکھ رکھتا نہیں، میں زبان رکھتا نہیں، تو پھر یہ کس کا؟ کہا جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کی پیشانی جنب اللہ ہے، جس کا قلب قلب اللہ ہے، جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، جس کا دوست نزد اللہ ہے، جس کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ سلام پڑھیں آپ یہ ہے ذات علی ابن ابی طالب، جس نے قرآن پڑھا بھی، قرآن لکھا، تورات لکھی، زبور لکھی، انجیل لکھی۔ آپ غور کریں کہ نبی نے فخر سے یہ بات کہی، علی تم نے 1,24,000 نبیوں کی مدد کی ہے، اور سب کی چھپ کر، مگر میری ظاہر بظاہر۔ یعنی اس کا مطلب تمام نبیوں کی، تمام حجت خدا کی، تمام ولیوں کی، تمام اہل اللہ کے جو مددگار ہیں ان کا نام ہے علی، سب کی مدد کی ہے جتنے گزرے۔ سنیے، آدم زمین پر آئے تو گھبرا گئے تھے، جب گھبرائے تو انہوں نے ایک لفظ کہا الحی والقیوم، اے زندگی دینے والے اور اے سنبھالنے والے۔ آدم کہتے ہیں میری پشت پہ کسی کا ہاتھ آیا، جیسے اس نے مجھے سنبھال لیا ہو۔ القیوم کے معنی ہے سنبھالنے والا۔ ہاتھ کس کا تھا؟ علی کا، علی کا ہاتھ۔ نوح کشتی چل رہی ہے پانی پر، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چل رہی ہے، اللہ کے نام سے رکنے والی ہے، کہ ایک مرتبہ ایک خبیث جن آیا اور اس نے چاہا کہ یہ کشتی پلٹ دے، کشتی پلٹ دے۔ سنیے نوجوانوں، جیسے اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص سطح آگ پر گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ سنیے اپنے دلوں میں ایمان کی جرا، آتے ہی اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اور ہاتھ باندھے زیتون کی ٹہنیوں سے۔ دیکھیے زیتون کا آپ نے دیکھا ہوگا درخت بہت ہی کمزور سا ہوتا ہے، اس سے باندھ دیا، ہاتھ بندھ گیا۔ ہاتھ بن گیا کس کا؟ دیکھیے ایک لفظ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کس کا ہاتھ بنا؟
جو کشتی کے باہر تھا، کشتی میں جو ہے ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ارے بھائی کہاں ہے؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے. بھائی جو کشتی پر آ گئے ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، جو کشتی کے باہر ہے ان کا ہاتھ بن گیا. ہے نا؟ ہاتھ بنا اس کا، یوں باندھ دیا زیتون کی ٹہنی سے. کشتی کو حدودی میں رکی، نوح کے پاس آیا لرزتا ہوا، میرے ہاتھ کھول دیجیے. جملہ سنو. نوح نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھائی جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. میں نہیں کھول سکتا، جس نے باندھا ہے. سام کے پاس آیا، نوح کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا یہی جواب، بھائی جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. ارے بھائی کھول دیں آپ. نہیں، ہم نہیں کھول سکتے. یہ مشکل کی گروہوں کو وہی کھول سکتا ہے جو مشکل کشا ہو. جناب ابراہیم کے پاس، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، الیسع، یوسف، سب کے پاس آیا، سب کا ایک جواب، ہم نہیں کھول سکتے، وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. اب ایک مرتبہ آخری نبی آئے، مدینے میں مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آیا، آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آخری نبی ہیں، محبوب خدا ہیں، حبیب خدا ہیں. آپ میری مشکل آسان کر دیں، اور آپ اگر آسان نہیں کر سکے تو کوئی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں. وہی جواب، وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ آخری نبی کہہ رہا ہے ہم نہیں کھول سکتے، وہی کھولے گا جس نے باندھا ہے. کہ ایک مرتبہ پیچھے سے علی نظر آئے، پیچھے سے علی نظر آئے، اور ایک مرتبہ اس نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہی تھے. انہوں نے باندھا تھا تو بس، انہوں نے باندھا تھا تو یہی کھولیں گے. اب ظاہر ہے کہ مولا کے پاس کوئی آئے مدد کو، آپ کا مولا علی کوئی بھی مدد کو آیا، کیا کسی کے لیے کہا ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے؟ نہیں. یہ شان اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کے گھرانوں کی آن بان شان ہے. کوئی بھی آ جائے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ نصیحت کی کہ آئندہ کسی بنی آدم کو تم پریشان نہیں کرو گے. اس نے عہد کیا، وعدہ لیا، اور وعدہ کرنے کے بعد علی نے اپنی انگلی کے ایک اشارے سے اسے کھولا. اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ کا کلمہ پڑھا اس نے. اور پھر اسی نسل سے آگے پڑھ کر جناب ظافر جنسی نسل میں دیکھیں کس طرح سے اور کہاں سے کہاں تک کربلا پھیلی ہوئی ہے، کہاں تک جا کے کربلا پھیلی ہوئی ہے. تو ہر نبی کی، ہر ولی کی امداد علی کرتے ہیں. ہم تو آپ تو چاہنے والے ہیں، ان کی مدد کی ہے کہ دشمن تھے، اور ان کی زبانوں پہ تھا کہ اگر 36 مرتبے کہا ہے کہ اگر علی نہیں ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اس لیے ایسا مددگار، ایسا مشکل کشا ہمارے پاس ہے. اسی لیے ہم اپنی مشکلوں میں انہیں یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے رہنا چاہیے.
کیسا مددگار ہے وہ سلمان فارسی، بزرگ 250 برس عمر، کھجوریں کھائی جا رہی ہیں. اور ایک مرتبہ علی نے، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ سلمان فارسی 250 برس کے تھے اور سر پہ بال نہیں تھے، ظاہر کہ اتنی عمر تھی. اتفاق سے کھجوریں سلمان کے سر پہ پڑی. اچھا دیکھیے فائدہ کیا ہوا سلمان کو، سلمان کے بال آ گئے. ارے بھائی ید اللہ کے ہاتھ سے کھجور پڑی ہے. انہوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ دیکھیے میں 250 برس کا ہوں اور ابھی 35-40 برس کے ہیں اور مجھ سے اچھا علی کو بلاؤ. آئے مولا، بڑے اور چھوٹے کی بات ہو گئی ہے. اچھا سلمان یہ بتاؤ، دشت ارغم نے، ایران میں، فارس میں تم جنگل میں پھول توڑ رہے تھے اور پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کے تم بازار میں بیچتے تھے. کہاں یہ بات تو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتائی. کہاں امامت سے بات کر رہے ہو؟ امام یہ ہے، امام ہوں میں. کہاں کا ایک بار تم گلدستہ بنا کے چل رہے تھے کہ کسی شیر نے حملہ کیا تم پر اور تم نے زرتشت کی کتابوں سے آواز دی یا ایلیا ادرکنی، اے ایلیا میری مدد کو آؤ. کہا میں نے آواز دی تھی، کہا کسی نے مدد کی تھی. کہا ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تھا اور جیسے ہی میرے قریب آیا کہ وہ شیر بجائے میری طرف آنے والے کے رکاب میں اپنا منہ ملنے لگا. ارے بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ شیر خدا ہے، شیر خدا. شیر خدا کے رکاب میں منہ ملنے لگا. کہاں منہ ملنے لگا؟ میری جان بچ گئی. کہا جان جب بچ گئی تو تم فارس کے لوگ جان بچانے والوں کو انعام دیتے ہو، یہ فارس کی تہذیب ہے. کہاں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، بس گلدستہ بنائے تھا جو بازار میں لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک مرتبہ علی نے کہا گلدستہ دیکھو گے؟ اے سلمان کیا گلدستہ دیکھنا چاہو گے؟ کہا اسے تو 150 برس ہو گئے بھائی، 1.5 صدیاں گزر گئی. ایک مرتبہ علی نے قبا کے پیچھے ہاتھ ڈالا اور لا کے گلدستہ پیش کیا. سلمان دیکھو یہ گلدستہ وہی ہے. کہا بالکل یہ وہی ہے. کہا حمیدے سے تمہاری مدد کی تھی. ایک سلام پڑھائیں عظمت یار. سرسوی صاحب کے 4 مصرے میں آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ کشی سے جس کو قیامت کا پیار ہے وہ آدمی ہی قوت پروردگار ہے. اور مشکل کے ہاتھ کٹ گئے کہتے ہی یا علی مولا تمہارا نام ہے یا ذوالفقار ہے. ہمارے لیے تو نام علی ذوالفقار ہے. ہمارے لیے پوری دنیا میں ہم کبھی بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو یا علی کہہ کر نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ خیبری، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ سلوات، اللہم صل علی
کی، ہر ایک کی مدد کی. مددگار ہے یہ گھرانہ، مددگار ہے. اس گھرانے نے مدد کی ہے سب کی، وہ چاہے مولا ہو یا مولا حسن ہو یا مولا حسین ہو. اس سے بلا تفریق کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں. مدینے سے مکے حج کو جا رہے تھے، آپ کے آقا حسین کو پیاس لگی، راستے میں دیکھا ایک جھوپڑی تھی، اس میں ایک میاں بیوی رہتے تھے. آئے، پانی پیا. آل محمد کے گھرانے پر مولا حسین نے کہا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ہمارے گھر آ جاؤ. ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں مکے، خدا کے گھر، ہم تمہارے لیے دعا کریں. دعا کی. ابھی سال نہیں گزرے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ ہم میاں بیوی کو پتہ چل گیا کہ اسی فرزند رسول کی دعا سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو دونوں نے ارادہ کیا کہ چل کے کیوں نہ ہو مدینے میں انہی فرزند رسول سے اس کا نام بھی رکھوایا جائے. دونوں میاں بیوی آئے، آنے کے بعد مولا حسین کے قدموں میں بچے کو ڈالا اور کہا آپ کی دعا سے پیدا ہوا ہے، آپ اس کا نام رکھیں. تو مولا حسین نے کہا ہم نے اس کا نام حر رکھا. اللہ الحر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد ہو. اور نام رکھا. چونکہ جمعہ بھی ہے اس لیے میری صحیح مکمل کر لی جائے انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کی مجلسوں میں کو اچھی طرح سے اور عقیدے سے ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. اور حر آگے بڑھتا رہا وقت اور حر کے ماں باپ آتے رہے. خاندان بنی ہاشم میں جب بھی کوئی موقع کوئی محل ہوتا تھا، یہاں تک کہ سن 60 ہجری آ گیا، مگر حر کے کی معرفت یہ ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا عرفان ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ فوج کس کی ہے، سالار کس کا ہے، سپہ سالاری کس نے دی ہے. اس کے لیے ہمارے فقہاء اور علماء نے بہت ساری بحث کی ہے کہ حر بڑے حکمت سے چاہ رہا تھا کہ میں حسین تک پہنچوں. حکمت تھی اس کہ کیسے میں حسین تک پہنچوں. اور چنانچہ آج 3 محرم ہے اور ایک مقام پر حر کے لشکر نے حسین کے قافلے کو روکا اور حر نے جا کر لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈال دیا. ظاہر حسین کی دعا سے پیدا تھا وہ. حسین کی ماں نے حر نام لیا تھا حسین سے. فوراً حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس کا جواب عرب کے لوگ دے دیا کرتے تھے، مگر حر نے کہا جواب تو میں بھی دے دیتا، مگر کیا بتاؤں آپ کی ماں کا نام بغیر تو رد و سلام کے لیے نہیں جا سکتا. بس یہی معرفت تھی حر کی. بس جیسے ہی حر کی زبان پر لفظ ماں آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے عباس آئے اور آ کے کہا حر کس کی ماں کا نام لے رہا ہے، کس کی ماں کا نام لے رہا ہے. بس ازادارو ایک مرتبہ حسین نے بھائی عباس کی پشت پہ ہاتھ رکھا. عباس کربلا آگے ہے، کربلا آگے ہے. اب ایک مرتبہ حر نے کہا آقا حسین فرزند رسول اے ساقی کوثر کے بیٹے ہم کیسے ہیں. تو عباس ذرا پشکیزے کے دہانے کھول دو اور ان تمام سپاہیوں کو پانی پلا دو.
ایک مرتبہ حر نے کہا ہمارے ناکے بھی پیاسے ہیں، کہا سب کے ناکے سیراب ہو جائیں، ہمارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کو بھی پانی دے دو۔ اور حسین نے یہ شرط رکھی کہ دیکھو جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتے جب تک 3 مرتبہ اپنے منہ کو پانی میں نہ پھرو لیں، جو اس وقت تک ان سے سامنے سے پانی مت ہٹانا۔ آپ کا کیسا امام ہے یہ جس کو جانوروں تک کا خیال ہے؟ پر روایت میں نقل کرتا ہے کہ ایک سپاہی تھا جو زخمی تھا، سب لوگ اپنے اپنے مشیدے کے دہانے سپاہیوں کو دے رہے تھے۔ حسین اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے دونوں چلو کو اٹھایا اور آواز دی سپاہی تو پانی پینے میں تجھے سہارا دے رہا ہوں۔ حسین سب کو پانی پلا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے فطرت انسانی ہے جب کوئی کسی پر کوئی احسان کرتا ہے اور بات جب آتی ہے تو اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ مگر کربلا میں حسین کا بچہ پیاسا ہے، سپاہیوں سے یہ نہیں کہا اے ان کے لشکر والوں میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، بس حسین نے یہ کہا میرا اصغر پیاسا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں نے تمہیں سیراب کیا تھا، میں نے تمہارے ناکوں کو پانی پلایا، میں نے تمہارے گھوڑوں، بس یہ کہا میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے صدائے التش بلند کر رہے ہیں۔ بس یہی صدائے التش تھی عزاداروں جو شب عاشور حر کے اندر بے چینی پیدا کر رہی تھی، اور حر زمین کربلا پر بے چین ٹہل رہا تھا۔ حر کے غلام نے دیکھا کہ آقا بہت بے چین ہے، بہت مضطرب ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک مشکیزہ لے کر کے گیا، فراز سے پانی لایا، لا کے اس کو کوزے میں رکھا اور حر کے سامنے پیش کیا۔ حر نے بغور پانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رونے لگا اور مشکیزے اس کوزے کو لے کر کے زمین پہ پٹھا۔ ایک مرتبہ غلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد پشت خیمے حسینی پہ لایا اور کہا دیکھ یہ آل رسول کے بچے ہیں جو پیاسے ہیں، تم مجھے پانی پلا رہے ہو، میں پانی نہیں پی سکتا ہوں اس لیے کہ نبی کی آل پیاسی ہے، نبی کی اولاد پیاسی ہے۔ اور پوری رات حر بے چینی میں جاگتا رہا۔ یہ حر کی بیداری نہیں تھی بلکہ اس کی قسمت کی بیداری تھی، اس کی تقدیر کی بختی تھی جو حر رات بھر جاگ رہا تھا۔ علی اکبر نے ادھر اذان کہی، ادھر حر نے اذان سنی اور اسی اذان پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی حر نے مصلی سمیٹ کر کے کہا میں تو امام وقت کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا میں بھی چلوں گا، بیٹے نے کہا میں بھی چلوں گا، بھائی نے کہا میں بھی چلوں گا، ہم ادھر نہیں رہیں گے۔ عزاداروں یہ حر کا چھوٹا سا قافلہ حر خیمے حسینی کی جانب آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ جیسے حسین نے محسوس کیا کہ حر آ رہا ہے، بس کہا عباس جلدی سے ہمارے مہمان کا استقبال کرو، آج 3 محرم آ گئی ہے اور سورۃ تلاوت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عباس آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھوں پہ پٹی بندھوائی حر نے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، میں آقا حسین سے کیسے دیکھوں گا، ان کی طرف میں ہی تو پھیر کر کے لایا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا قاسم ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ حر کے بدن میں لرزہ طاری ہوا۔ اب کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اس وقت علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، کیا کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ کہا کون آیا؟ کہا انہوں محمد ہمارے استقبال کو آئے۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا علی ولی اللہ۔ کہا بیٹا کون؟ کہا حسین خود ہمارے استقبال کو آ گئے۔ کیا سننے مہمانوں کا استقبال اس گھرانے سے سیکھو، یہ گھرانے کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے حسین کا نام سنا، بیٹا مجھے جلدی سے لے کر حسین کے قدموں میں ڈال دے۔ بس عزاداروں حسین کے قدموں میں آ کے اپنی پیشانی رکھی اور ایک جملہ کہا آقا حسین کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟
تو حسین نے کہا اور ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کر دیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہمارے خدا نے معاف کر دیا۔ بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ حسین نے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، اور تمہیں تو معلوم ہے نا کہ ہم مہمان نواز ہیں، ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے کھانا اور پانی دیتے ہیں، مگر تم اس وقت مہمان ہوئے جب نہ ہمارے پاس کھانا ہے نہ پانی ہے۔ بس یہ کہہ کر کے حر نے ایک مرتبہ خیمہ زینب کا رخ کیا۔ کسی نے آواز دی، حر گھر کہاں جا رہے ہو؟ وہ بیویوں کا خیمہ ہے جہاں جب میں نے لگامے فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا بی بی زینب کو دکھ ہوا تھا، میں ان سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اولو محمد نکلے، آواز دی، مامور اماں تمہیں سلام اے مامور، اماں نے تمہیں سلام کہا ہے، اماں تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ حر نے سر سے امامہ پھینکا، آئے سیدانیوں پہ یہ وقت آیا کہ ہم غلاموں کو سلام کہا جا رہا ہے۔ بس ازادارو حر میں شوق شہادت ہوا اور آواز دی، بیٹا جلدی سے جاؤ فوجوں کی طرف حر آیا، آن کے کہتا ہے تم نے حسین کو مجبور سمجھ رکھا ہے، تم نے حسین کو تنہا سمجھ رکھا ہے، اور فوجوں میں گھس گیا کہ ایک مرتبہ کسی ظالم نے دھوکے سے سر پہ گرد مارا، حر کا بیٹا زمین پر آیا، آن کے آواز دی، بابا حر میری خبر لو۔ حر دیر میں پہنچا، اس سے پہلے حسین پہنچ گئے۔ مجلس تمام کر دی میں نے، اس سے پہلے حسین پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور ہاتھوں سے انگلیاں کرنے لگے، زخموں کو دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ حر آگے آیا، مولا آپ پہلے آگے، کہا ہاں حر، کسی بوڑھے باپ کو اس کے جوان بیٹے کی میت نہیں دیکھنی چاہیے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہوں گا آقا حسین، آپ یہ بات حر سے تو کہہ رہے ہیں، مگر جب علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے زمین پہ گریں گے، آپ لاشوں کو اٹھائیں گے، 9 مرتبے بیٹھیں گے، آواز دیں گے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کے آزاد سارے ہیں ہم، شہر کے آزاد